اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، امید ہے انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. جامع السنن الترمذی جلد ثانی کے ابواب المناقب عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور باب مناقب ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے تیسرے اور آخری حصے کے ساتھ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر آپ احباب کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا. بحمد اللہ تعالی. عزیز طلباء کرام، آج ہمارا سبق نمبر 483 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. باب وبه قال حدثنا ابو موسى اسحاق بن موسى الانصاري قال حدثنا مان هو ابن عيسى قال حدثنا مالك بن انس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال. ہمیں روایت کی ابو موسیٰ اسحاق ابن موسیٰ الانصاری نے، انہوں نے روایت کی مان سے، انہوں نے، اور یہ مان عیسیٰ کے بیٹے ہیں، انہوں نے روایت کی مالک ابن انس سے، انہوں نے ہشام ابن عروہ سے، انہوں نے اپنے والد عروہ سے، اور انہوں نے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. فقالت عائشة یا رسول اللہ ان ابا بکر اذا قام مقامک لم يسمع الناس من البکاء فامر عمر فلیصلی بالناس. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا: یا رسول اللہ، ابو بکر رضی اللہ عنہ جب آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے تو رونے کی وجہ سے لوگ ان کی آواز نہیں سنیں گے، تو آپ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم کرے کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے. قالت فقال مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. ام المؤمنین فرماتی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے. قالت عائشة فقلت لحفصة قولی له ان ابا بکر اذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء فامر عمر فليصلي بالناس. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے میں نے حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ تم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ جب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام کی جگہ پر کھڑے ہوں گے تو رونے کی وجہ سے لوگوں کو آواز نہیں سنا سکیں گے، تو آپ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دے کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے. ففعلت حفصة فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کن لانتن صواحب یوسف مروا ابا بکر فلیصلی بالناس. فقالت حفصة لعائشة ما كنت لاصیب منك خیرا. حضرت ام المؤمنین حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اسی طرح کیا جس طرح عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کو یہ بات بتائی. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بات سن کر کہا کہ تم یوسف علیہ السلام والی عورتیں ہو، ابو بکر سے کہو کہ لوگوں کو نمازیں پڑھائے. بس ام المؤمنین حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ سے کہا مجھے تم سے کسی خیر کی امید نہیں. لفظی ترجمہ اس کا آتا ہے نہیں تھی میں کہ پاتی تم سے کوئی خیر، مگر جو لفظی محاوراتی ترجمہ اس کا کریں گے تو یہی کہ مجھے تم سے کسی خیر کی امید نہیں تھی، آپ مجھے اسی طرح پساتی رہتی ہو. ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے. وفی الباب عن عبداللہ ابن مسعود و ابی موسیٰ و ابن عباس و سالم ابن عبید. اس باب میں ان تمام حضرات رضوان اللہ علیہ مجمعین سے روایات مروی ہے. جی عزیز طلباء کرام، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 11 ہجری میں 29 سفر بروز دوشنبہ ایک جنازے میں آپ تشریف لے گئے. واپسی پر آپ علیہ السلام کو سر درد شروع ہوا جو کہ مرض الوفات کا آغاز تھا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 13 یا 14 دن اسی حالت میں رہے.
10 دن تک آپ 11 دن تک آپ علیہ السلام نمازیں پڑھاتے رہے، اور آخری دن کی مغرب کی نماز بھی آپ علیہ السلام نے پڑھائی تھی، جس میں سورہ مرسلات تلاوت فرمائی۔ وفات سے 4 دن پہلے عشاء کے وقت آپ علیہ السلام کا مرض بڑھا، غشی طاری ہو گئی، ہوش میں آیا تو دریافت کیا لوگوں نے نماز پڑھا ہے، تفصیلی روایت ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ علیہ السلام نے وضو کیا نماز کے لیے، جیسے ہی اٹھنے لگے تو پھر آپ پر غشی طاری ہو گئی، پھر اس طرح کیا، پھر پوچھا کہ لوگوں نے نماز پڑھی ہے تو پھر کہا نہیں۔ عرض 2-3 مرتبہ ایسا ہوا تو پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو کہ لوگوں کو نمازیں پڑھائے۔ اور ان ایام میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں آپ کے مصلی پر مسلمانوں کو نمازیں پڑھائی۔ جو نمازیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی ان کی تعداد 17 مختلف محدثین حضرات نے لکھی ہے۔ تو اس دفعہ جب آپ علیہ السلام نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا تو ام المؤمنین نے آگے سے کہا کہ آپ یہ کام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا دیں، کیونکہ اگر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے مصلی پر کھڑے ہو گئے تو وہ رقیق القلب ہے، وہ رونے کی وجہ سے اپنی آواز لوگوں کو نہیں سنا سکیں گے، وہ صرف روتے ہی رہیں گے، تو لہٰذا آپ عمر کو نماز پڑھانے کا کہ آپ علیہ السلام نے پھر وہی بات دہرائی۔ چنانچہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا، اور وہ یہ دونوں ایک ہی ٹیم میں تھی، جس طرح ما قبل میں ہم نے سورہ طلاق میں اس کے بارے میں پڑھا تھا، اور وہ واقعہ جو شراب آپ علیہ السلام نے شہد خود کے اوپر حرام کیا تھا، سورہ تحریم، تو اس میں بھی یہ گزر چکا ہے کہ آپ علیہ السلام کو کس طرح ان دونوں نے باہم مل کر مشورہ کیا تھا کہ آپ علیہ السلام زیادہ وقت ہمارے پاس گزارے۔ تو اس میں بھی یہاں پر بھی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کہا کہ آپ کہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح جس طرح میں نے کہا، تو انہوں نے بھی وہی بات دہرائی۔ اب اس کی بات سن کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انکن لانتن صواحب یوسف، تم تو وہی یوسف علیہ السلام والی عورتیں ہو۔ آپ علیہ السلام نے ان کو ڈانٹ پلائی۔ اب یہاں پر یہ ڈانٹ حضرت عائشہ اور حفصہ رضی اللہ تعالی عنہما، یہاں پر ضمیر جمع کا استعمال ہوا ہے، مگر دو پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ ڈانٹ صرف عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پڑی تھی، اور حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کو لگا کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کو استعمال کیا۔ چنانچہ جب ان کو اس میں ڈانٹ پڑی تو انہوں نے کہا کہ مجھے آپ سے کسی خیر کی امید نہیں تھی، آپ مجھے اسی طرح پساتی رہتی ہو، پچھلی دفعہ بھی ایسے ہوا تھا اور اب بھی ایسے ہی ہوا۔ تو یہی بات یہاں پر اس روایت میں عزیز طلباء کرام ذکر ہوئی۔ بڑھتے ہیں جی اگلے باب کی طرف۔ باب وبه قال حدثنا نصر بن عبد الرحمن الكوفي قال حدثنا احمد بن بشير عن عيسى بن ميمون الانصاري عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لقوم فيهم ابو بکر ان یؤمهم غیرہ۔ ہمیں روایت کی نصر بن عبد الرحمن الکوفی نے، انہوں نے احمد بن بشیر سے، انہوں نے عیسیٰ بن میمون الانصاری سے، انہوں نے قاسم بن محمد سے، انہوں نے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، وہ فرماتی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی قوم کے لیے مناسب نہیں جن میں ابو بکر ہو کہ ان کی امامت ابو بکر کے علاوہ کوئی اور شخص کرے۔ ھذا حدیث غریب، یہ حدیث غریب ہے۔ عزیز طلباء کرام، یہ حدیث ضعیف ہے، لیکن اس کے بارے میں بلکہ ابن جوزی رحمہ اللہ نے اس کو موضوعات میں شمار کیا ہے کہ یہ ایک موضوع روایت ہے۔ عیسیٰ ابن میمون جو اس میں راوی ہے وہ ضعیف ہے، بلکہ امام بخاری نے ان کو منکر الحدیث قرار دیا ہے، جبکہ دیگر محدثین حضرات نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے۔
باب وبه قال حدثنا اسحاق بن موسى الانصاري قال حدثنا مان قال حدثنا مالك بن انس عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن ابي هريرة ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال. ہمیں روایت کی اسحاق بن موسیٰ الانصاری نے، انہوں نے مان سے، انہوں نے مالک بن انس سے، انہوں نے زہری سے، انہوں نے حمید بن عبد الرحمن سے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من انفق زوجین فی سبیل اللہ نودی فی الجنت یا عبد اللہ ھذا خیر فمن کان من اہل الصلاة دعی من باب الصلاة ومن کان من اہل الجہاد دعی من باب الجہاد ومن کان من اہل الصدقۃ دعی من باب الصدقۃ. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے راہ خدا میں یعنی جہاد کرنے کے لیے جوڑا خرچ کیا تو وہ جنت میں بلایا جائے گا: اے بندے خدا، یہ دروازہ تیرے لیے بہتر ہے. پس جو شخص نماز والوں میں سے ہوگا اس کو نماز کے دروازے سے بلایا جائے گا، اور جو جہاد والوں میں سے ہوگا اس کو جہاد کے دروازے سے بلایا جائے گا، اور جو خیرات والوں میں سے ہوگا اس کو خیرات کے دروازے سے بلایا جائے گا. ومن کان من اہل الصیام دعی من باب الریان، اور جو روزے والوں سے ہوگا تو اس کو باب الریان سے بلایا جائے گا. فقال ابو بکر بأبی انت و امی ما علی من دعی من هذه الابواب من ضرورت فهل يدعى احد من تلك الابواب كلها؟ قال نعم وارجو ان تكون منهم. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا: میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، اس شخص کے لیے جو ان دروازوں میں سے کسی بھی دروازے سے بلایا جائے، ضروری نہیں، یعنی ضروری نہیں کہ اس کو کسی دوسرے سے بھی بلایا جائے، ایک ہی دروازہ جنت کے لیے کافی ہے. مگر کیا کوئی شخص ایسا بھی ہوگا جس کو ان سبھی دروازوں سے بلایا جائے گا؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: ہاں، اور میں امید رکھتا ہوں کہ آپ ان لوگوں میں سے ہیں جن کو جنت کے سب دروازے بلائیں گے. ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے. جی بڑھتے ہیں اگلے سلائیڈ کی طرف. وبه قال حدثنا هارون بن عبد الله البزاز البغدادي قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه قال سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ يقول. ہمیں روایت کی ہارون بن عبداللہ البزاز البغدادی نے، انہوں نے فضل بن دکین سے، انہوں نے ہشام بن سعد سے، انہوں نے زید بن اسلم سے، انہوں نے اپنے والد اسلم سے، انہوں نے کہا کہ میں نے عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا: امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نتصدق ووافق ذلك عندي مال فقلت اليوم اسبق ابا بکر ان سبقته يوما قال فجئت بنصف مالي فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ما ابقيت لأهلك قلت مثله. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ غزوہ تبوک کے موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خیرات کرنے کا حکم دیا، اور وہ حکم موافق ہوا میرے مال کے، یعنی اتفاق سے اس زمانے میں میرے پاس مال موجود تھا. بس میں نے دل میں کہا کہ میں آج ابو بکر سے بڑھ جاؤں گا اگر میں ان سے کسی دن بڑھ سکا تو، یعنی آج ہی وہ دن ہے کہ میں ان سے بڑھ سکوں گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں پس میں اپنا آدھا مال لے کر آیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اپنے گھر والوں کے لیے کتنا باقی رکھا؟ میں نے کہا اتنا ہی، یعنی جو لے کے آیا ہوں اتنا ان کے لیے چھوڑا، آدھا مال لے کے آیا ہوں اور آدھا چھوڑ کے آیا ہوں. وَأَتَى أَبُو بَكْرٍ بِكُلِّ مَا عِنْدَهُ فَقَالَ أَبَا بَكْرٍ يَا أَبَا بَكْرٍ مَا أَبْقَيْتَ لِأَهْلِكَ فَقَالَ أَبْقَيْتُ لَهُمْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ قُلْتُ لَا أَسْبِقُهُ إِلَى شَيْءٍ أَبَدًا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اپنا سارا مال حال لے کر آئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا: اے ابو بکر، اپنے گھر والوں کے لیے کتنا باقی رکھا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے جواب دیا کہ ان کے لیے میں نے اللہ اور اس کے رسول کو باقی رکھا ہے، یعنی اللہ کی رضامندی اور حضور کی خوشنودی ہی میرے لیے کافی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے دل میں کہا کہ میں ابو بکر سے
کبھی بھی کسی بھی چیز میں سبقت نہیں کر سکوں گا. ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے. باب وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال اخبرني يعقوب بن ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابي عن ابيه قال اخبرني محمد بن جبير بن مطعم ان اباه جبیر بن مطعم اخبره. ہمیں روایت کی عبد بن حمید نے، انہوں نے کہا مجھے خبر دی یعقوب بن ابراہیم بن سعد نے، انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے اپنے والد سے کہ مجھے خبر دی محمد ابن جبیر ابن مطعم نے کہ ان کے والد جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو خبر دی ان امرأة اتت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکلمته فی شیء فامرها بامر فقالت ارأیت یا رسول اللہ ان لم اجدک قال ان لم تجدنی فأت ابا بکر. ایک عورت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئی. اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی چیز کے بارے میں گفتگو کی، یعنی مدد طلب کی، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کے لیے کسی چیز کا حکم دیا. اس نے عرض کیا یا رسول اللہ بتائیے کہ اگر میں آپ کو نہ پاؤں، یعنی اگر میں جس طرح آپ نے کہا کہ فلاں وقت آ جاؤ، میں آ گئی اور آپ موجود نہ ہوئے، تو پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم مجھے نہ پاؤ تو پھر ابو بکر کے پاس آنا. یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا قائم مقام بنایا، اور اس میں بھی اس طرف اشارہ ہے کہ آپ کے بعد خلیفہ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہی ہوں گے. ھذا حدیث صحیح، یہ حدیث صحیح ہے. اگلے سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں جی. باب وبه قال حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا ابراهيم بن المختار عن اسحاق بن راشد عن الزهري عن عروة عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بسد الابواب الا باب ابي بکر. ہمیں روایت کی محمد بن حمید نے، انہوں نے ابراہیم بن المختار سے، انہوں نے اسحاق بن راشد سے، انہوں نے زہری سے، انہوں نے عروہ سے، انہوں نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کے دروازے کے علاوہ تمام دروازوں کو بند کرنے کا حکم دیا. وفی الباب عن ابی سعید ھذا حدیث غریب من ھذا الوجہ. اس باب میں ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت مروی ہے، یہ حدیث غریب ہے اس طریق سے. باب وبه قال حدثنا الانصاری قال حدثنا مان قال حدثنا اسحاق بن يحيى بن طلحة عن عمه اسحاق بن طلحة عن عائشة رضی اللہ تعالی عنها ان ابا بکر دخل على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال انت عتیق اللہ من النار فیومئذ سمی عتیقا. ہمیں روایت کی انصاری نے، انہوں نے مان سے، انہوں نے اسحاق ابن یحییٰ ابن طلحہ سے، انہوں نے اپنے چچا اسحاق ابن طلحہ سے، انہوں نے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل شانہ نے آپ کو دوزخ سے آزاد کر دیا ہے، چنانچہ اسی دن سے آپ کا نام عتیق پڑ گیا. ھذا حدیث غریب وروى بعضهم ھذا الحدیث عن مان وقال عن موسیٰ ابن طلحة عن عائشہ. یہ حدیث غریب ہے، بعض حضرات نے اس روایت کو مان سے نقل کیا ہے اور کہا عن موسیٰ ابن طلحة عن عائشہ. جی آخری سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں. باب وبه قال حدثنا ابو سعيد الاشج قال حدثنا تليد بن سليمان عن ابي الجحاف عن عطية عن ابي سعيد الخدري رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں روایت کے ابو سعید الاشج نے، انہوں نے تلید بن سلیمان سے، انہوں نے ابو الجحاف سے، انہوں نے عطیہ سے، انہوں نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من نبی الا وله وزیران من اہل السماء ووزیران من اہل الارض فاما وزیرایا من اہل السماء فجبرائیل ومیکائیل واما وزیرایا من اہل الارض فابو بکر وعمر. کوئی بھی نبی نہیں مگر اس کے لیے آسمان والوں میں سے 2 وزیر اور زمین والوں میں سے 2 وزیر ہوتے ہیں. بس آسمان والوں میں سے میرے 2 وزیر جبرائیل اور میکائیل علیہم السلام ہیں، اور زمین والوں میں سے میرے 2 وزیر ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہے. ھذا حدیث حسن غریب، یہ حدیث حسن غریب ہے. وہ ابو الجحاف اسمہ داود بن ابی عوف، ابو الجحاف ان کا نام داود بن ابی عوف ہے. ويروى عن سفیان الثوری قال حدثنا ابو الجحاف وكان مرضیا.
اور سفیان ثوری سے نقل کیا گیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں روایت کی ابو الجحاف نے اور وہ پسندیدہ راوی تھے. وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو داود انبأنا شعبة عن سعد بن ابراهيم قال سمعت ابا سلمة بن عبد الرحمن يحدث عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ہمیں روایت کی محمود بن غیلان نے، انہوں نے ابو داود سے، انہوں نے شعبہ سے، انہوں نے سعد بن ابراہیم سے. سعد نے کہا کہ میں نے ابو سلمہ ابن عبد الرحمن کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کرتے ہوئے سنا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بینما رجل راکب بقرة اذ قالت لم اخلق لهذا انما خلقت للحرث فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنت بذلك انا وابو بکر وعمر. قال ابو سلمہ وما هما في القوم يومئذ. اس اسنا میں کہ ایک شخص ایک بیل کے اوپر سوار تھا، اس نے اس بیل کو مارا تو اس بیل نے اچانک اس سے کہا کہ میں اس کام کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، یعنی میں سواری والا جانور نہیں ہوں بلکہ میں تو کھیتی کے لیے پیدا کیا گیا ہوں. مسلم شریف کی ایک روایت میں عزیز طلباء کرام آتا ہے کہ جب بیل نے یہ بات کی تو لوگوں نے کہا کہ سبحان اللہ. انہوں نے یہ تعجب کے طور پر اور ڈرتے ہوئے انہوں نے یہ بات کی ابقرۃ تکلم، کیا بیل بولتا ہے؟ تو وہ ڈرنے لگے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ابو بکر اور عمر اس پر ایمان لایا. حدیث کے جو راوی ہے ابو سلمہ، وہ کہتے ہیں کہ وہ دونوں حضرات شیخین حضرات اس وقت وہاں پر موجود نہیں تھے، مگر دیکھیں ان کے عدم موجودگی میں بھی آپ علیہ السلام نے ان کی قوت ایمانی پر اعتماد کرتے ہوئے ان کو بھی مصدقین میں شمار فرمایا. تو یہ ان دونوں کی فضیلت کے اوپر دال ہے. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة بهذا الاسناد نحوه هذا حديث حسن صحیح. ہمیں روایت کی محمد بن بشار نے، انہوں نے محمد بن جعفر سے، انہوں نے شعبہ سے اسی سند کے ساتھ اسی طرح روایت نقل کی ہے. یہ حدیث حسن صحیح ہے. جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا. انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے درس میں مناقب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.